اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے لمز یونیورسٹی کے اندر جو اسٹوڈنٹس نے سوالات پوچھے تھے، اس کے بعد 2 دن بعد بھی اچھی خاصی ڈسکشن سوشل میڈیا پر اور سوشل میڈیا کے باہر مین سٹریم میڈیا پر جاری ہے۔ اس سے پہلے یہ کہ ہم یہ موضوع اس کے اوپر ڈسکس کریں، اس سے پہلے 1-2 اپڈیٹس ہیں۔ بالآخر آج الیکشن کمیشن نے 11 فروری 2024 کو الیکشن کی تاریخ دے دی، لیکن اس کے اوپر عارف علوی صاحب، کیونکہ ان کا قانونی اور آئینی فرض تھا کہ یہ الیکشن کی تاریخ دیتے، ان کو تو مشاورت کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، عدالت نے آج آئین کی تشریح کرتے ہوئے کہا، جو الیکشن کمیشن صدر کو جب صدر صاحب نے خط لکھا تھا کہ آئیں مشاورت کرتے ہیں، تو کہا تھا کہ جی الیکشن کمیشن نے کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ مشاورت کرنے کے آپ اہل نہیں ہیں، بلکہ اختیارات آپ کے نہیں ہیں، وہ تو اب ہمارے پاس ہے۔ وہی الیکشن کمیشن بھیگی بلی بن کے عدالت کے اندر یہ اس بات پہ راضی ہو گیا کہ میں اب صدر صاحب سے مشاورت کروں گا، لیکن صدر صاحب نے اپنے اعتبار کو بھی گنوایا، لوگوں کی نظروں میں بھی آئے، لیکن بات وہی 100 چھتر اور 100 پیاز والی، 100 پیاز بھی کھانے پڑے اور 100 چھتر بھی۔ تو وہی بندہ اگر پہلے ہی اعتبار، اگر آپ کا لیڈر آپ کو کہہ رہا ہے، عمران خان نے کیونکہ صدر صاحب کو پیغام بھیجا تھا کہ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری کرے، اسمبلی ٹوٹی تھی تو ساتھ ہی الیکشن کی آپ تاریخ دے دیتے، تو کچھ نہیں ہوا۔ صدر صاحب نے پہلے بھی کسی نے نہیں سنی ان کی، اس کے بعد بھی جب مشاورت کرنے کا کہا تو اس وقت بھی بستی ہو گئی۔ آج عدالت نے بھی اچھی خاصی سنائی۔ اس کے اوپر تھوڑا سا ایک لطیفہ ہے میرے ذہن میں آیا۔ ایک بندے کا بیٹا اس نے قتل کر دیا، اور وہ بندہ اپنے بیٹے کے لیے وکیل ڈھونڈ رہا تھا۔ راستے میں ایک وکیل ملا، اس سے کہا کہ جی آپ کی فیس کتنی ہے؟ تو وکیل صاحب کہنے لگے کہ جی میں تو 50,000 لوں گا۔ وہ بابا جی سمجھنے لگے کہ یہ وکیل ماڑا سا ہے، اس نے 50,000 لیا، اس وجہ سے اس کے پاس تو نہیں۔ وہ آگے چلا گیا۔ ایک اور وکیل ملا، وہ 5 لاکھ اس کی فیس تھی، اس نے 5 لاکھ روپے پہ بابا جی مان گئے۔ 6-7 مہینوں بعد بابا جی روتے ہوئے واپس آئے، عدالت سے نکل رہے تھے، کہنے لگے کہ جی میرے بیٹے کو تو آج پھانسی کی سزا ہو گئی۔ وہی وکیل ملا ان کو جس نے 50,000 مانگے تھے۔ وکیل صاحب نے پوچھا بابا جی ہوا کیا؟ کہا میرے بیٹے کو پھانسی ہو گئی۔ تو اب وکیل صاحب نے کہا کہ جی کس کو وکیل کیا تھا آپ نے؟ وہ فلاں فلاں بندے کو وکیل کیا تھا۔ کتنے پیسے دیے تھے؟ وکیل صاحب نے پوچھا۔ بابا جی کہتے ہیں جی 5 لاکھ۔ وکیل صاحب کہنے لگے یار یہی کام تھے، میں 50,000 کرا دینا سی، 5 لاکھ لا لیا ہے۔ اب بات صرف یہی ہے کہ اگر آپ نے پہلے ہی وہی کام کر لیتے عارف علوی صاحب، تو آج اس طرح کی بستی تو نہ ہوتی۔ خیر یہ تو ایک بات تھی الیکشن کمیشن کی تاریخ، الیکشن کمیشن نے دے دی الیکشن کی تاریخ، اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ دوسری طرف جو ہے بات، لمز یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس نے کچھ سوال پوچھ لیے تھے، اب وہ سوال گلے کی ہڈی بن گئے سسٹم کی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب بجائے اس کے کہ کوئی اور بات کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری نسل ہے یہ بڑی بدتمیز ہے، یعنی کہ یہ جو آج کل کے ہمارے نوجوان ہیں یہ بڑے بدتمیز ہیں، یہ ہم سے سوال کرتے ہیں۔ اب سوال نہ کریں تو اور کیا کریں؟ آپ نے ان کی مستقبل کو چھین لیا، نہ تعلیم ہے، نہ حالات ہیں پاکستان کے اندر، نہ کوئی مستقبل ہے۔ لمز یونیورسٹی جیسے اداروں میں پڑھے لکھے بچوں نے بھی اگر بعد میں نکمے پھرنا ہے تو انہوں نے پھر سوال ہی کرنے ہیں نا۔ تو آپ نے ان کے سوالوں کے جواب تو دیے نہیں، آئیں بائیں شائیں کرتے رہے آپ کے وزیر اعظم صاحب۔ اور دوسری طرف آزاد کشمیر کے اندر وہ بھی انوار الحق وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ بھی لائے گئے ہیں، آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ سے پیار کرتے ہیں۔ اب یہ جو نسل ہے ہماری جوان نسل، یہ آپ سے پیار نہیں کرتی، یہ سوال پوچھتی ہے۔ بے تکی دلیلیں، بے شرمی اور ڈٹائی کی کوئی حد ہوتی ہے۔ مطلب کہ جو آپ سے سوال کرے، آپ نے حرکتیں ایسی کر دی ہیں، پورے ملک کے اندر آپ نے بربادی کا سامان کر دیا ہے، تو آپ سے کوئی سوال بھی نہ کرے۔ اور دوسری طرف وہ ایک
لنڈے کے دانشور جن کو میں اکثر بولتا ہوں، لنڈے کے دانشور، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوال ان میں تو کوئی تمیز ہی نہیں ہے، ان میں تو کوئی بات ہی کرنے کی تمیز نہیں ہے، سوال پوچھتے ہیں، سوال میں تو ادب کو، آداب کو ملحوظ خاطر رکھا ہوتا۔ اب یہ بات وہ کر رہے ہیں جن کا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ جنہوں نے کسی کا ادب کبھی کیا، نہ جن کے ساتھ کوئی ادب کا معاملہ بنتا ہے۔ ایک وکیل صاحب اٹھے، وہ کہنے لگے ان میں کوئی قومی سلامتی کی بات تو تھی نہیں، یہ تو سوال اگر ان میں سے انگریزی نکال دی جائے تو یہ تو پھر وہ فضول سا ہی بات بنتی ہے۔ قومی سلامتی کے اوپر اگر ٹاپک ہوتا تو طلباء سوال کرتے ہیں نا، طالب علم جو اسٹوڈنٹس ہیں لمز یونیورسٹی کے۔ یہ تو ایک اوپن ڈسکشن تھی۔ آپ کے وزیر اعظم صاحب چلے گئے، اب وزیر اعظم صاحب نے وہاں پہ جا کے بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کا نوکر سمجھتے، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ میں لوگوں کے اوپر حکومت کرتا ہوں، لہٰذا میں جو مرضی کرتا رہوں۔ اب اس طرح کے سوالات تو پھر بنتے ہیں نا اسٹوڈنٹس کی طرف سے، اور نظام اس سے کھوکھلا ہو گیا ہے۔ سوال پوچھے تھے صرف 5، کتنے لوگ آئے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کاکڑ صاحب کو، آپ جا کے سوشل میڈیا پر دیکھ لیں۔ یعنی کہ یہ سوال وہ سوال ہیں جو کوئی کسی صحافی نے آج تک نہیں پوچھے، حالانکہ جن کا کام تھا۔ ایک اسٹوڈنٹس جو ایک یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں انہوں نے یہ سوال پوچھے ہیں تو اب سب کو مرچیں لگ رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سوال اب کوئی بندہ ان میں سے یونیورسٹی نہیں جائے گا، کیونکہ جو سوال ان سے پوچھے جانے یا پوچھے گئے ہیں ان کے جوابات ان کے پاس ہے نہیں۔ عوام کے غیظ و غضب کا مطلب سمجھ جائیں، اور لوگ کس طرح سے اب بھرے بیٹھے ہیں یہ سب لوگ دیکھ لیں۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے سوالات سے اس بات کا اندازہ خوب کر لینا چاہیے ان سب کو، جو اس بات پر ہیں کہ جی ہم اپنی مرضی کی قیادت اس عوام پر مسلط کریں گے اور بعد میں پھر مزے سے اپنے کام کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، اب کی بار تو نہیں ہوگا۔ اللہ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو فلسطینی بھائیوں کے حق میں دعا ضرور کریں، اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔